میرا نام عائشہ ہے اور میں پرانے لاہور کی گلیوں میں پلی بڑھی۔ وہ بچپن کے دن آج بھی میری یادوں میں تازہ ہیں، جب میں اور نبیلہ ہر لمحہ ساتھ گزارتے تھے۔ ہماری دوستی بے حد گہری تھی کیونکہ ہمارے گھر بھی قریب تھے اور دل بھی۔ پرائمری تک ہم نے ایک ساتھ پڑھا، مگر اس کے بعد ہماری راہیں جدا ہو گئیں۔ میرے والدین شہر منتقل ہو گئے، جبکہ نبیلہ کی تعلیم کا سلسلہ رک گیا۔ نبیلہ اپنے والدین کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کی ماں اسے کہیں بھی تنہا چھوڑنے کو تیار نہ ہوتی۔ اس کی پھوپھی جو ایک گاؤں میں رہتی تھی، نبیلہ کو بے حد چاہتی تھی اور ہمیشہ اسے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب نبیلہ 12 برس کی تھی، اس کے پھوپھی زاد محض 2 سال کا تھا۔ جب یہ بات خاندان میں چلی تو سب حیران رہ گئے، لیکن پھوپھی بار بار اپنے بھائی اور بھابت سے تقاضا کرتی رہی۔ بالآخر نبیلہ کے باپ نے ماں جائی کی محنت سماجت مان لی اور 15 سالہ بیٹی کو 5 سالہ بھانجے سے بیاہ کر رخصت کر دیا، جبکہ دولہا دلہن کو ایجاب و قبول کا مفہوم بھی معلوم نہ تھا۔ سوہا نے پہلے پہل بہو کا چاؤ کیا، لیکن 1-2 ماہ بعد اس نے رنگ بدلا۔ اب وہ سارا دن گاؤں میں گھومتی پھرتی اور نبیلہ کام کاج میں جٹی رہتی۔ وہ شروع سے ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی، بات بات پر کھلکھلا پڑتی۔ اس کے پھپھا یہ بات بہت سخت ناپسند تھی۔ نابالغ بیٹے کے نوخیز نئی نویلی دلہن کو ہنستے کھلکھلاتے دیکھ کر گاؤں کا کوئی بھی نوجوان بری نظر ڈال سکتا ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ نبیلہ کا خالہ زاد افضل اسے بچپن سے چاہتا ہے۔ اس کا گھر بھی نبیلہ کے پڑوس میں تھا۔ افضل اس کا ہم عمر تھا، لیکن پھوپھی نے اتنا پیچھا کیا کہ بھتیجی کو بہو بنا کر ہی چلی۔ نبیلہ نے ہوش سنبھالا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو ایک ادھوری دلہن ہے۔ اس کا دولہا کسی طور پر اس کا ساتھ ہی نہیں تھا، کیونکہ مان اللہ 7 سال کا ایک ناسمجھ لڑکا تھا، جبکہ نبیلہ اب 17 برس کی دوشیزہ کا روح دھار چکی تھی۔ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے شوہر دیکھتی تو حیران رہ جاتی، لیکن وہ ایک بے زبان لڑکی تھی اور اس طرح کی لڑکیوں کو ہمیشہ اپنی خواہشوں کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ اسے اب رہ رہ کر افضل کی یاد ستاتی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا اور لڑکپن میں گھنٹوں ندی کنارے کھیتوں میں گھوما کرتی تھی، جب دونوں کٹھے بکریاں چراتے اور گئے توڑتے جاتے، کبھی شرط لگا کر بالیوں سے ہرے چنے نکالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا پہلا پیار بھی نہیں بھولتا، مگر نبیلہ کو بھلانا پڑا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پھوپھی کے جس بیٹے کو وہ گود میں لے کر گھوما کرتی تھی، وہ آئندہ اس کا شوہر بنے گا۔ وہ تو اس کو چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ پھوپھی کی محبت سے دھوکا کھا گئی۔ چالاک عورت نے اس وجہ سے اسے بہو بنایا تاکہ وہ اس کا گھر سنبھال لے۔ سوہا پھوپھی بظاہر اچھی نظر آتی تھی، مگر اندر سے اچھی نہ تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کا کوئی گھر بھی ہے۔ اس نے سارا بوجھ نبیلہ پر ڈال دیا تھا۔ ایک دن نبیلہ کے سسر نے کہا کہ آج میری گاڑی کی سیٹوں کے کور دھو دینا۔ وہ ویگن چلاتا اور گاؤں سے سبزیاں لاد کر شہر کی منڈی میں پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ نبیلہ سارا دن دوسرے کاموں میں ابھی رہی۔ اس کے ذہن سے بات نکل گئی کہ سسر نے اسے گاڑی کے کور دھونے کو کہا تھا۔ شام کو جب اس نے دیکھا کہ سیٹ کور ویسے ہی پڑے ہیں تو وہ برہم ہو گیا۔ بہو کو آواز دے کر پوچھا کہ نبیلہ، تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ میں بھول گئی تھی پھپھا باجی، اس نے سہم کر کہا۔ وہ اپنے سسر نذیر لالا کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ تب سسر نے اسے بہت ڈانٹا، یہاں تک کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکی۔ سسر بہو کو بھلکتے پھرتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔
اسے منانے کے لیے بولا، رو مت، اچھا کل ضرور دھو دینا، اب چپ ہو جا، اور کھانا پکا لیا ہے تو مجھے دے دے۔ روتے روتے اس نے ہانڈی سے سالن نکالا اور چنگیری میں روٹیاں لا کر سسر کے سامنے رکھ دی۔ وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ بھائی اب بس بھی کرو، اچھا چل تیار ہو جا، سیر کو چلے گی میرے ساتھ؟ میں تمہیں گھمانے کے لیے لے چلتا ہوں، اچھے سے کپڑے پہن لے، تب تک میں کھانا کھا لوں۔ جانتی ہے آج گاؤں کے باہر میلہ لگا ہے، کبھی دیکھا ہے تو نے میلہ؟ میں دکھا لیتا ہوں، چل بس اب تیار ہو جا۔ شاباش، وہ بھی بچی جیسی ہی تھی۔ یہ سن کر خوش ہو گئی اور اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ جب سے وہ اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی، پہلی بار اس کے سسر نے پیار سے بات کی۔ وہ خوش تھی کہ پھپھا نے آج پیار سے پکارا ہے۔ تیار ہو کر آ گئی تو سسر سے کہا، پھپھا بھابھی گھر کا کام باقی ہے، بکریاں باندھتی ہیں اور پھوپھی بھی گھر پر نہیں ہے، بکریاں میں باندھوں گا، تیری پھوپھی بھی ابھی آ جائے گی، تو چنتا نہ کر، بس اب جلدی سے چل، گاڑی میں بیٹھ، شام ہونے والی ہے۔ راستے میں جنت کو بتاتے جائیں گے۔ راستے بھر سسر اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ خوش تھی اور حیران تھی کہ پہلے تو کبھی اس کے پھپھا نے اس کے ساتھ باتیں نہ کی، آج کیسے اس کا دل نرم ہو گیا۔ گاؤں کے حدود سے کچھ آگے اس نے گاڑی روکی اور بولا کہ ٹائر پنکچر لگتا ہے، تم یہاں بیٹھو، ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دور آگے ایک پیٹرول پمپ ہے، مجھے وہاں تک پیدل جانا ہوگا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور ویگن سے اتر کر قریب پڑے پتھر پر بیٹھ کر اپنے سسر نذیر کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، نذیر نہ لوٹا تو وہ گھبرانے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ شام ہو رہی تھی اور وہ گھر سے کافی دور آ چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اٹھ کر ادھر چل دی جدھر اس کے سسر نے اشارہ کیا تھا کہ آگے پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے ٹائر کو پنکچر لگوانا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو ایک شخص سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ درمیانے قد کا تھا اور رنگت سانولی تھی۔ نبیلہ نے اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں برا آدمی نہیں ہوں، تم اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے پھپھا کے ساتھ آئی تھی میلہ دیکھنے، ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو وہ لگوانے گئے ہیں اور مجھے گاڑی میں بٹھا گئے تھے، تو تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر کیوں نکلی؟ ڈر لگ رہا تھا، انہوں نے آنے میں دیر کر دی ہے، کہتے تھے سامنے ہی پیٹرول پمپ ہے، وہاں تک جا رہا ہوں، ان کو دیکھنے نکلی تھی۔ پیٹرول پمپ قریب تو نہیں ہے، یہاں سے کافی دور ہے، کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں پہنچنے میں، آؤ چلو میرے ساتھ، میں تم کو لیے چلتا ہوں۔ شہو اس کے ساتھ جانے سے گھبرا رہی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اگر گاڑی میں جا بیٹھتی تب بھی یہ آدمی ساتھ ہی لگا رہتا۔ سوچا کہ کھلی جگہ میں رہنے سے خطرہ کم ہے، کم سے کم بھاگ تو سکتی ہوں، کیا پتہ آگے آبادی مل جائے۔ کافی چلنے کے بعد بھی جب پیٹرول پمپ دکھائی نہ دیا اور آبادی کے آثار بھی نہ ملے تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسے غلط سمت میں لے جا رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے سسر کی خفگی کا بھی خیال آ گیا کہ جب ویگن میں اسے نہ پائے گا تو کیا ہوگا۔ بس وہ الٹی سمت بھاگنے لگی، بھول گئی کہ ویگن کدھر کھڑی تھی۔ جب وہ بھاگی تو اجنبی بھی اس کے پیچھے بھاگی، یہ کہتے ہوئے، لڑکی ٹھہر جاؤ ورنہ جنگل میں گم ہو جاؤ گی، آگے راستہ خراب ہے، پانی اور دلدل بھی ہے۔ جس قدر اس آدمی نے تعاقب کیا اور روکنا چاہا، اتنی ہی تیزی سے وہ اور زیادہ بھاگتی گئی، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے سڑک دکھائی دینے لگی۔ وہ دوڑتی ہوئی سڑک پر آ گئی کہ یہاں سے سواریاں گزرتی ہوں گی، وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے گی۔ اس وقت سڑک سنسان تھی اور دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اتنے میں اجنبی بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھہر جاؤ لڑکی، تم بہت دور آ گئی ہو،
اب تمہارا سسر تم کو نہیں ڈھونڈ سکے گا. واپس چلو میرے ساتھ تاکہ میں تم کو ویگن کے پاس پہنچا دوں. نہیں, تم جھوٹے ہو. تم مجھے نہ جانے کدھر لے جانا چاہتے تھے. میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی. کوئی سواری گزرے گی تو اپنے گاؤں کا راستہ پوچھ لوں گی. ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ایک رکشہ ان کے قریب سے گزرا. لڑکی نے آواز دی مگر رکشے والے نے نہ سنی اور وہ اسے پکارتی رکشے کے پیچھے دوڑ پڑی. تعاقب کرنے والا شخص یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا. وہ اس کے حال پر چھوڑ کر واپس چلا گیا. نبیلہ نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا. وہ سمجھ رہی تھی کہ اجنبی ابھی تک اس کے پیچھے آ رہا ہے. وہ چلاتی جا رہی تھی, رکشے والے, اے بھائی روکو, رکشے والے روکو, مجھے اس آدمی سے بچا لو, یہ میرا پیچھا کر رہا ہے. وہ مدد مانگ رہی تھی. بالآخر رکشے والے کو رحم آ گیا اور اس نے رکشہ روک دیا. بھائی میں راستہ بھول گئی ہوں. ایک آدمی میرے پیچھے پڑ گیا تھا, مجھے گھر پہنچا دو. بیٹھو. اس نے اشارہ کیا اور وہ رکشے میں بیٹھ گئی. اتنا دوڑنے کے باوجود اب اسے سردی لگ رہی تھی. مغرب ہو رہی تھی. رکشہ ڈرائیور نے اپنی شال اس کو دی اور بولا, بیٹی یہ لپیٹ لو اور گھر کا پتہ بتاؤ. مجھے پتہ یاد نہیں ہے, اس نے گھبرا کر کہا. اسے خیال آ گیا کہ سسر کے سامنے اس آدمی کے ہمراہ جائے گی تو وہ بہت خفا ہوگا. اب میں گھر نہ جاؤں گی. چاچا جی, اب میں میکے جاؤں گی. میکا کہاں ہے تمہارا؟ نبیلہ نے گاؤں کا نام بتایا تو بولا, وہ تو کافی دور ہے, میں تم کو وہاں نہیں پہنچا سکتا. میرے گھر چلنا ہے تو لیے چلتا ہوں. میری 3 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی رحم دل عورت ہے. وہ کل تمہارے ساتھ جائیں گی اور ہم تمہیں میکے چھوڑائیں گے. ٹھیک ہے چاچا, وہ بولی. اپنے گھر لے چلو. رکشے والے کا نام بابر تھا. وہ نبیلہ کو گھر لے آیا جو قریبی شہر میں تھا. وہ کافی غریب آدمی تھا. مختصر بیوی کو حوال دیا. اس کی بیٹیوں نے نبیلہ سے محبت سے بات کی اور کھانا دیا. وہ لڑکیوں کے ساتھ رات کو لیٹ گئی. کافی دیر تک نیند نہیں آئی. خوف کی وجہ سے اس کے سسر بھرا بھلا ضرور کہے گا. ادھر جب اس کا سسر نذیر پنچر لگوا کر آیا, اس نے بہو کو ویگن میں نہ پایا. ادھر ادھر دیکھا, پکارا, مگر وہ نہ ملی. غصے میں گھر آ گیا اور بیوی سے کہا کہ تیری بھتیجی بھاگ گئی ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کا رشتہ مت لو, ورنہ وہ جوان ہے جبکہ ہمارا لڑکا ابھی بچہ ہے. نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ نکلی ہے. جلد ہی یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ نبیلہ گھر سے بھاگ گئی ہے. صبح سویرے نذیر بیوی کو لے کر نبیلہ کے والدین کو باخبر کرنے ان کے گاؤں روانہ ہو گیا. جب یہ وہاں پہنچے, نبیلہ میکے میں نہیں تھی. تب انہوں نے یہی سمجھا واقعی وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی. رشتہ داروں نے صلاح دی کہ پولیس میں رپورٹ درج کرا دینی چاہیے. لیکن پرچہ کس کے نام کٹواتے؟ کسی پر شک نہ تھا سوائے افضل کی. سبھی کو پتا تھا کہ افضل اور نبیلہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے. ان دنوں افضل کمانے شہر گیا ہوا تھا. انہوں نے اس کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کرا دی. ادھر صبح ناشتے کے بعد بابر کی بیوی نے کہا کہ رکشہ میں ہی نبیلہ کو اس کے والدین کے گھر لے چلتی. دونوں میاں بیوی اسے رکشے میں بٹھا کر گاؤں لے جا رہے تھے کہ ایک پولیس والے نے نبیلہ کو دیکھا اور رکشہ رکوا کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو. وہ گھبرا گئی, بولی میں ان کی بیٹی ہوں اور ہم گھر جا رہے ہیں. اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ لوگوں کے پاس کیسے پہنچی اور کیا واقعہ ہوا ہے. اس کی گھبراہٹ سے پولیس والوں کو شک ہو گیا. وہ تھانے لے آئے جہاں بابر نے ساری بات سچ سچ بتا دی. مگر پولیس نے ان کو نہ جانے دیا, ان کو نہ چھوڑا اور کہا کہ جب تک معاملے کی تفتیش اور تصدیق نہیں ہو جاتی ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے علاقے کے بڑے تھانے میں فون کیا جہاں افضل پر نبیلہ کے اغوا کا پرچہ درج ہو چکا تھا اور اس کی تلاش ہو رہی تھی. اس سارے معاملے سے بے خبر جب افضل گھر آیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا.
کے بعد بیچارے افضل کی شامت آ گئی۔ ادھر پولیس والے لڑکی پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ سچ بتاؤ کس کے ساتھ بھاگی ہو اور وہ شخص کہاں ہے۔ رکشے والے اس کی بیوی کو انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جب ضرورت ہوگی آپ کو تھانے طلب کر لیا جائے گا۔ افضل سے الگ تفتیش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک ہفتے سے شہر کی ایک فیکٹری میں موجود تھا جہاں ملازم فیکٹری کے مالک اور میرے ساتھ کام کرنے والوں سے پوچھ گچھ کر لیں۔ ابھی یہ پوچھ گچھ چل رہی تھی کہ نبیلہ کا باپ تھانے آیا اور بتایا کہ ان کی لڑکی مل گئی اور گاؤں کے تھانے میں موجود ہے۔ لڑکی کو لایا گیا اور اس نے تمام احوال پولیس افسر کو بتایا۔ تبھی ایک شخص اچانک وہاں آ گیا۔ یہ رمضان تھا جو پولیس میں ملازم تھا اور تھانے دار کا قاصد تھا۔ اس نے نبیلہ کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے ویرانے میں پریشان ملی تھی اور جس کا سسر ٹائر میں پنچر لگوانے چلا گیا تھا۔ قاصد گواہی پر پولیس والوں نے افضل اور نبیلہ کے بیانات کو صحیح مان لیا اور نبیلہ کو باپ گھر لے آیا۔ افضل کو بھی وہ چھڑا کر لے آئے۔ اب باپ کی آنکھیں کھل گئیں کہ بہن کی محبت میں اس نے اپنی معصوم بیٹی پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے سوہا کو مجبور کیا کہ نبیلہ کو طلاق دی جائے۔ وہ لوگ نہ مانتے تھے تو حمید کو تنسیخ نکاح کا کیس کرنا پڑا۔ تب نبیلہ کی جان چھوٹی۔ اس سارے المیے میں روشن پہلو یہ تھا کہ بے گناہ افضل اور نبیلہ ناحق بدنام ہوئے تھے۔ وہ بھاگی تھی اور نہ افضل نے اسے اغوا کیا تھا۔ بہرحال بدنامی کا داغ تو لگ چکا تھا۔ اس بدنامی کو دھونا افضل اور نبیلہ دونوں کے والدین کے بس میں نہ تھا۔ سو انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ قریبی رشتہ داری تھی، افضل سے نبیلہ کی شادی کا فیصلہ۔ گاؤں والوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا، ناک منہ بھی چڑھائی، لیکن نبیلہ کے والد نے جرأت سے کام کیا۔ اس نے کہا کہ جس کا جی چاہے ہم سے تعلق رکھے، جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے، لیکن ہمیں تو اپنی اولاد کی خوشی عزیز ہے۔ ہماری اکلوتی بیٹی جس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار ہم ہیں تو سزا نبیلہ کو کیوں ملے۔ یوں افضل اور نبیلہ کی شادی ہو گئی اور دونوں شادی کے بعد شہر چلے گئے، کیونکہ وہاں افضل کی ملازمت تھی اور یہی بہتر تھا، ورنہ گاؤں والے تانے دے کر ان کا جینا حرام کر ڈالتے۔